بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اس وقت ملک میں ایک طرف سیلاب ہے اور دوسری طرف عمران خان کی سیاست ہے۔ یہ دو ایسے بڑے موضوعات ہیں جن کے گرد پورے ملک کی سیاست گھوم رہی ہے۔ عمران خان نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ٹیلی تھون کے ذریعے 500 کروڑ روپیہ اکٹھا کیے، سیلاب زدگان کی مدد کی۔ دوسری طرف وزیر اعظم شہباز شریف دن رات پورے ملک کے دورے کر رہے ہیں اور جگہ جگہ جا کر لوگوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ ایک اور عنصر یہ بھی ہے کہ عمران خان اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں پھنس گئے، اپنی ہی بیانات کی وجہ سے انہیں بار بار عدالتوں کے سامنے پیش ہونا پڑ رہا ہے۔ ناظرین کرام، ہم ان تینوں موضوعات پر تفصیل سے گفتگو کریں گے کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی موضوع ہے بھی نہیں۔ یہ جو تینوں موضوعات ہیں، اس پر گفتگو کرنے سے قبل میں آپ سے استدعا کروں گا، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، بڑا چرچا ہے عمران خان کی طرف سے، عمران خان کی جماعت کی طرف سے کہ اس چند گھنٹوں کے اندر عمران خان نے 500 کروڑ سے زائد کے فنڈز اکٹھے کر لیے سیلاب زدگان کے۔ اب اصل صورتحال تو یہ سامنے اس وقت ہوگی کلیئر کہ جب 500 کروڑ روپیہ عمران خان کے مقرر کردہ امدادی فنڈ میں آئیں گے۔ یہ سب چیزیں دودھ کی دودھ اور پانی کی پانی ہو جائیں گی، پتہ لگ جائے گا پیسے کتنے آئے اور پھر خرچ کہاں ہوئے۔ خرچ کرنا زیادہ امپورٹنٹ بات ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ عمران خان ایک پاپولر لیڈر ہیں، اگر وہ کال دیں تو لوگ ان کی کہنے پہ مدد دیتے ہیں، لیکن ان کی زیادہ دلچسپی اس وقت جلسوں کی طرف ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو جج ہیں، جو اسٹیٹ ہیں، زیبا صاحبہ، ان کے بارے میں جو کچھ کہا، زیبا چودھری کے بارے میں جو کچھ کہا، ابھی تک وہ اس بات پر قائم ہے کہ وہ توہین عدالت کیس میں معافی نہیں مانگیں گے، لیکن وہ اپنے الفاظ واپس لینے کے تیار ہیں۔ آج بھی ان کے خلاف ایک کیس کی سماعت ہوئی ہے، اس میں وہ ذات بنفس نفیس پیش ہوئی۔ تو سپریم جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ایک لارجر بینچ ہے کو ایڈ کر رہے ہیں کی طرف سے اس بیان پر، ان کے بیان پر افسوس کا اظہار کیا کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کو یہ کہنا نہیں چاہیے کہ وہ ملک کے ایک پاپولر لیڈر ہیں، ان سے سنجیدگی کی توقع رکھی جانی ہے۔ 7 دن ان کو مل گئے ہیں، وہ دوبارہ اپنا بیان لکھیں گے۔ اگر انہوں نے اپنے بیان پر افسوس کا اظہار کیا تو ممکن ہے ان کے لیے کوئی ریلیف مل جائے، لیکن اگر اسی بات پر وہ بضد ہیں کہ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، پھر تو ان کو سزا ملنی چاہیے۔ ناظرین کرام، مریم نواز اس وقت سیلاب کے علاقوں میں موجود ہیں، پنجاب کے علاقوں میں موجود ہیں۔ وزیر اعظم اپنے سرکاری مشنری کے ساتھ جگہ جگہ دورے کر رہے ہیں اور وہاں پر انتظامات کا جائزہ بھی لے رہے ہیں، اور اسے خاصی بہتری بھی آ رہی ہے۔ ابھی تک سیلاب ٹلا نہیں ہے، 7 لاکھ کیوسک پانی گزرے گا سندھ سے، گزر رہا ہے، بلکہ اس وقت جا رہا ہے۔ تو سیلاب کی طغیانی ختم ہونے کے بعد لوگوں کی بحالی کا مسئلہ ہے۔
بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے بتایا گیا کہ 1 کھرب اور اس سے 1 کھرب سے زائد روپیہ امداد اکٹھی ہو رہی ہے، اور لوگوں نے، حکومتوں نے ان کے ساتھ یقین دہانی کرائی ہے۔ بڑی کامیابی ہے۔ جیسا کہ جنرل قمر سعید باجوہ نے سوات کا دورہ کیا اور انہوں نے وہاں پر دریا کے اوپر بنائے جانے والے ہوٹلوں کی معاملہ کی انہوں نے جائزہ لیا، اور پھر جنہوں نے اجازت لینے کے لیے گئے، جو لے گئے ہیں، جو بھاری بتے دے کر پرمیشن لے لی ہے، اس کی بھی تحقیقات ہونے چاہیے، ان لوگوں کو سزائیں ملنی چاہیے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ سب سے زیادہ وائلیشن پی ٹی آئی کی حکومت کے دور میں ہوئی ہے، کہ لوگوں نے بھاری بتے دے کر، بھاری رشوتیں دے کر دریائے سوات پر انہوں نے اپنے مال تعمیر کر لیے، ہوٹل تعمیر کر لیے، اور جن کے ذریعے انہوں نے کروڑوں روپے کمائے ہیں۔ وہاں ہنی مون ہوٹل، اس طرح کے نام کے ہوٹل وہاں قائم ہوئے ہیں۔ بہرحال اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور اس میں دیر بھی نہیں لگنی چاہیے۔ پتہ لگنا چاہیے کہ کون لوگ ملوث تھے اور کن لوگوں کی منظوری ہو، اور کہاں سے منظوریاں ہوتی رہی ہیں، تاکہ جب حکومت کسی کے خلاف کارروائی کرے تو سامنے اس کے حقائق آ سکے۔ عمران خان صاحب کو بھی جانا چاہیے۔ اب ان کو امداد تو اکٹھی کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، انہیں 1 دن جانے کے بعد پھر انہوں نے کہا ان کا رخ نہیں ہوا، ان کو چاہیے کہ وہ بھی وزیر اعظم شہباز شریف کی طرح سیلاب کے علاقوں میں نظر آئیں۔ اور پھر ایک بات یہ ہے کہ جب انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی، تو اس میں بھی تینوں وزرائے اعلیٰ نے شرکت نہیں کی۔ جس ملک میں آفت آئی ہو، ایک تباہی بربادی ہو رہی ہو، اس ملک میں حکومت اور اپوزیشن ایک میز پر بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہوتا، افسوسناک صورتحال ہے۔ میں سمجھتا ہوں 4 سال عمران خان صاحب نے اس وقت کی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کیے رکھا، اور آج وہ خود اپوزیشن میں ہیں۔ وہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی جماعت کا کوئی رکن یا ان کی حمایت سے قائم کردہ کوئی حکومت وفاقی حکومت کے ساتھ بیٹھ کر فیصلہ کرے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ انفراسٹرکچر تو صوبائی سطح پر ہوتا ہے جہاں امداد فراہم کی جاتی ہے، پٹواری سے لے کر تحصیلدار گرداور تک اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ اس کی بلڈنگ کا نقصان ہوا ہے، اس کا مکان گر گیا ہے۔ لیکن حیران کن بات ہے، دونوں صوبوں کے تو وزرائے اعلیٰ، تینوں کے وزرائے اعلیٰ کو وفاقی حکومت انہیں تبھی امداد صحیح طور پر دے سکتی ہے کہ جب وہ اپنی ڈیمانڈز پیش کریں گے، صحیح صورتحال پہ بات کریں گے۔ لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ مل کر بیٹھنا تو بڑا دور کی بات ہے، ہم آواز تک نہیں ہو رہے۔ کاش پاکستان کے سیاستدان سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد کچھ تو سبق سیکھتے۔ اگر آج یہ حکومت اور اپوزیشن اکٹھی ہو جائے اور ایک پلیٹ فارم سے بات کریں تو جو لوگ سیلاب زدگان ہیں ان کے حوصلے بھی بڑھ جائیں گے اور خاصی بہتری بھی آ جائے گی۔ لیکن اس پہ سیاست کسی کو نہیں کرنی چاہیے۔ لہذا میری استدعا ہے کہ عمران خان صاحب، آپ کو ہم مانتے ہیں، آپ ملک کے ایک پاپولر لیڈر ہیں، لیکن یہ جن کے لیڈر ہیں ان کی مدد بھی تو آپ کریں نا، جا کر خود جا کر مدد کریں، نگرانی کریں۔ اس طرح مریم نواز کو بھی میں یہ کہوں گا وہ خالی ہاتھ نہ جائیں، اپنے ساتھ ہر جگہ پہ جہاں جائیں اپنے ساتھ امدادی سامان لے کر وہاں لوگ پہنچیں۔ اگر آپ پہنچا رہے ہیں تو لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ عام تاثر یہ ہے کہ شاید آپ خالی ہاتھ جا رہی ہیں، نہیں۔ اسی طرح میں دوسرے سیاسی جماعتوں کو سے بھی یہ کہوں گا کہ الخدمت
کہ پیٹرن پر مدد کریں. الخدمت نے تو ریکارڈ قائم کر دیا. لاکھوں کروڑوں روپیہ کا انہوں نے فنڈز اکٹھے کر لیے ان دنوں میں اور اس وقت مسلسل اکٹھے کر رہے ہیں. تو یہ سیاسی جماعتوں کو جماعت اسلامی کی تقلید کرنی چاہیے اور انہیں اپنے تمام سیاسی ایجنڈے کو بالائے طاق رکھ کر سیلاب زدگان کی مدد کرنی چاہیے. اب دنیا بھر سے بہت اچھے طریقے سے بلاول بھٹو زرداری نے اپنا میسج کنوے کیا اور اب انہوں نے دنیا بھر کو کہا ہے کہ ہمیں 35 ارب کی ضرورت ہے اور یہ اس کی سیکرٹری جنرل UN نے اپیل کی ہے کہ اتنی مدد دی جائے پاکستان کو پورے طور پر. بہرحال ابھی عمران خان صاحب کی جان نہیں چھٹے گی. انہیں عدالتوں کے سامنے پیش ہونا پڑے گا اور سنا اب تو شہباز گل بھی علیل ہو گئے ہیں. انہیں بھی اسپتال میں داخل کر دیا گیا. آنے والے دنوں میں صورتحال ایک نقشہ بن رہا ہے کہ ستمبر کا مہینہ عمران خان کی نائزی کا مہینہ ہے اور ستمبر کے مہینے میں ان کے توشہ خانے والا کیس بھی میچور ہو جائے گا اور بہت جلد حکومت بھی ڈکلیریشن فائل کر دے گی سپریم کورٹ میں عمران خان کی نائلی کے لیے. میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان کو نائل قرار نہیں دینا چاہیے بلکہ عمران خان صاحب کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ نواز شریف کی نائلی ختم کر دی جائے. ہم دونوں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے اور نواز شریف اگر پاکستان میں ہوں گے تو عمران خان صاحب کی سیاست بھی تو اس طرح نہیں چلے گی، ون وے نہیں چلے گی نا. وہ جس زوم میں مبتلا ہیں کہ ان کے ساتھ زیادہ لوگ ہو گئے ہیں، نواز شریف کو پاکستان آنے تو دیں اور جس دن نواز شریف بھی پاکستان آ جائے گا پھر آپ کا ٹکر کا مقابلہ ہوگا. میں دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں نواز شریف پاکستان آ رہے ہیں اور چوتھی بار وہ پاکستان کے وزیر اعظم بننے والے ہیں. کوئی دنیا کی کوئی طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکے گی. سب راستے سے رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور پھر عمران خان بھی نائلی کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں. بالآخر عمران خان بھی نائل ہو کر تاریخ کا ایک گم گشتہ بن جائیں گے. شکریہ.